اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ۔ مسلم شریف کی حدیث جو ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، سب سے پہلے اتنی بات یاد رہے کہ جنت میں جانے کے بہت سے راستے ہیں، جنت میں جانے کے بہت سے نیک اعمال ہیں۔ چند راستے، چند نیک اعمال آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھی طرح سے وضو کرنا اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد یتوضأ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص وضو کرتا ہو اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہو، اور اچھی طرح سے وضو کرنے کا مطلب آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، ہاتھ کو دھولنا، دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ڈالنا تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، کلا کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ دھولنا، ہاتھ کو انگلیوں تک دھولنا، پاؤں ٹخنا تک دھولنا۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، جس نے اچھی طرح سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اچھی طرح سے وضو بنا لیا اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی، اتنی سی دعا پڑھ لینے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پکارا جائے گا قیامت کے روز، فرشتے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگائیں گے، او اللہ کے نیک بندے، او دنیا کے اندر اچھی طرح سے وضو بنانے والے، جا تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہے داخل ہو جا، جس دروازے سے تو جانا چاہے چلا جا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اچھی طرح سے وضو کرنا، سنت کے مطابق وضو کرنا اور وضو کے بعد کی دعا پڑھنا، یہ بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے جو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آئیے جنت میں جانے کا ایک اور راستہ بتاتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے پوچھا اے میرے صحابہ، ذرا یہ تو بتاؤ کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ، بتاؤ آج کون روزے سے ہو؟ اتنے بڑے مجمع میں ایک صحابی اٹھے، نام ہے ابو بکر، کہنے لگے اے اللہ کے رسول آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا من تبع منکم اليوم جنازتن، اتنے بڑے مجمع میں ذرا یہ تو بتاؤ کہ آج کس نے جنازے کا پیچھا کیا ہے؟ کون ہے جس نے کسی میت کو قبرستان تک لے کے گیا ہو، جنازے کی نماز پڑھی ہو، قبر میں اتارا ہو، دفن کیا ہو، مٹی دی ہو؟ پھر وہی صحابی حضرت ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آج میں نے جنازے کا پیچھا کیا ہے، اے اللہ کے نبی آج میں نے جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے تیسرا سوال کیا، تیسرے سوال پہ غور کیجیے۔ اللہ کے نبی نے تیسرا سوال کیا من اطعم منکم اليوم مسکینا، اے میرے صحابہ آپ ذرا یہ تو بتاؤ کہ آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟
پھر وہی صحابی حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب اللہ کے رسول نے آخری سوال کیا، من عاد منکم اليوم مریضا، اتنے بڑے مجمع میں ذرا یہ تو بتاؤ کہ آج کسی مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ پھر وہی صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول آج میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں، جس آدمی کے اندر یہ 4 اچھائیاں جمع ہو جائیں، جس نے جنازے کی نماز بھی پڑھی ہو، جس نے نفل روزہ بھی رکھا ہو، جس نے کسی مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہو، جس نے مریض کی عیادت بھی کی ہو، جس آدمی کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، یعنی ایسا شخص بھی جنت میں جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں، ہم اور آپ ان راستوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی جنت میں جائے گا۔ سنیے جنت میں جانے کا ایک اور راستہ، ویسے تو جنت میں جانے کے بے شمار راستے ہیں، بے شمار نیک اعمال ہیں، آئیے جنت میں جانے کا ایک اور راستہ بتاتا ہوں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی اذا صلیت الصلوات المکتوبات، اے اللہ کے نبی جب میں فرض نمازیں پڑھ لوں، وصمت رمضان اور رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھ لوں، وحللت الحلال اور اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان چیزوں کو میں حلال جانوں، وحرمت الحرام اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں کو میں اپنے اوپر حرام کر لوں، ادخل الجنہ تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ اللہ کے نبی فرماتے نام، ہاں تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا اور رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھنا اور حلال چیزوں کو استعمال کرنا اور حرام کردہ چیزوں سے رک جانا، یہ بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے جو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ آئیے جنت میں جانے کا ایک اور راستہ بتاتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص دنیا کے اندر اللہ کا گھر بنائے گا، مسجد تعمیر کرے گا، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں گھر بنائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اللہ کے لیے مٹی کا گھر بنائیں، مٹی کی مسجد تعمیر کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں مٹی کا گھر نہیں بلکہ سونے اور چاندی کا گھر بنائے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، مسجد تعمیر کرانا، مسجد بنانا، مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، یہ بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے جو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جنت میں جانے کے چند راستے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ویسے تو جنت میں جانے کے بے شمار راستے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے میرے بارے اللہ ہم جنی مسلمان بھائیوں کو جنت کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں شہر کریم نگر تلنگانہ ہی سے آپ کی خدمت میں مسجد کے نام